أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باپ بیٹے دیکھو اس کا بیٹا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَبَعَثْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ الْغَضَبُ فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور ان کے لیے سمندر میں راستہ سوکھا اور اپنا اثر ڈال دو تو سمندر میں راستہ سوکھا ہو جائے گا ان کے لیے، نہ آ کر پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا ڈر ہوگا۔ پھر پیچھا کیا ان کا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، پھر ڈھانپ لیا اس کو پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لینا تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، چھڑایا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور تمہارے ایک وعدہ ٹھہرایا طور کے داہنی جانب، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ پاک چیزیں کھاؤ جو روزی ہم نے دی ہے، اور زیادتی مت کرو، ظلم زیادتی مت کرو، ورنہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا، اور جس پر بھی میرا غضب نازل ہو گیا وہ تو جو ہے برباد ہو گیا۔ اور میں بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرنے والا ہے اور ایمان لانے والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے اور ہدایت پر چلنے والا ہے۔ تو وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ اس کا سورت کا نام ہی سورہ کلیم ہے، سورہ طٰہٰ ہے سورہ کلیم۔ تو کل جو بہت ساری تفصیلات تھی اس میں تھوڑی باتیں بیان کیا تھا۔ تو فرعونی جادوگروں میں عجیب انقلاب کیسا ہو گیا۔ جادوگر تو آئے تھے جادو دکھانے کے لیے، پھر بادشاہ سے بھی بولے کہ ہم اگر جیتے تو کیا ہوگا، وہ سب بات چیت ہو گئی، نہیں تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے، یہ سب ہو کے جب ان کو جے میدان میں جادو یہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے انہوں بولے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کو بولے جیت کی دعوت رکھ کے دیکھو کہ ایسا ہے میں تو جادوگر نہیں ہوں، کیا ہے میں تو اللہ کا نبی ہوں، تم ایسے غلط جادوگر کا میرا مقابلہ کرنے آؤ گے نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ آئے تھے اسی لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو مقابلہ کریں گے آؤ۔ تو جب انہوں نے ڈال دیا تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا تھا۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس میں اپنا تو ڈالو، ڈالتے ہی سب نکل گیا ہو، ان کو معلوم ہے کہ جادو نہیں۔ اب دیکھو انہ من یاتی رب مجرمن، یہاں سے لے کے جزاء من تزکا، یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ جادوگر کے کلمات۔ ابھی بھی تو وہ تھے جادوگر تھے، بے شک جو کوئی اپنے رب کے پاس گناہ لے کر آیا ہے اس کے لیے جہنم ہے، کفر شرک لے کر آیا، تو جہنم ایسی جگہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ تو جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ آدمی مرنے قریب ہوگا پھر زندگی ہو جائے، جسم جل جائے گا پھر اور نیا جسم آ جائے گا، اور جلد جو ہے 70 گز موٹی ہوگی، آج اتنی ہے پتلی ہے، اتنی جلنے کے لیے اتنا سخت جلے گی، پھر اور جلدیں بدل جائیں گی۔ کلما نضجلن بدلناہم غیرہا، جل جانے ہو جائیں گی تو پھر اور نئی جلدی آتی جائے گی، جل کو خاک ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو زندگی میں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ تو یہ الفاظ ان کے ہی ہو، جادوگروں کے الفاظ۔
ومن یأتی مومنا، اور جو ایمان لے کے آیا اور نیک اعمال کیا، ایسے لوگوں کے لیے بڑے درجات ہیں، جنتیں ہیں، عدن کی جنتیں ہیں جہاں نہریں بہری ہوں گی۔ یہ کلمات اور حقائق جن کا تعلق خالص اسلامی حقائق اور عالم آخرت سے ہے، ان جادوگروں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ دیکھو کیسی بات ہے، یہ وہ تھے ایک دم ان کو یقین آ گیا کہ نہیں بھائی یہ نہیں، یہ الگ ہی ہے۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام بولے تھے لیکن ان کو کہاں یقین آتا، کچھ دیکھے نہیں، کیا نہیں، نہیں ہمیں تو جادوگر تم بھی دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاتے کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ان کو۔ لیکن جب ان کو یقین ہو گیا تو جب حق آتا ہے تو آدمی کو ماننا چاہیے، نہیں مانے گا تو ختم، راستے پہ چل جائے گا، جس تک فرعون ہے ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، اسلامی عقیدت کوئی تعلیم نہیں تھی ان کو۔ یہ سب حضرات موسیٰ علیہ السلام کی کہاں سے، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت کی باتیں نکل گئی، معلوم کہاں سے آتا ہے علم ان کو، اتنی بڑی بڑی باتیں بول رہے ہیں، اللہ ان کے قول نقل کر رہا ہے ہمارے اپنی کتاب میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت اور ان کی اخلاص کا اثر تھا۔ حق تعالیٰ نے دین کے تمام حقائق کھول دیے، ان کے مقابلے میں اپنی ان کو حقائق والے ان کو اپنی جان کی پرواہ رہی، نہ کسی بڑی سے بڑی سزا کا آفر بولے تو کیا کرتا کر لے، تو کیسا بول رہے پوچھ رہے تھے کیا تھی ہمیں، تو ہمیں کیا تھی انعام ملتا کہ نہیں، وہ یوں پوچھ رہے ہیں، ارے انعام کیا، تم تو میرے مقرر ہے، اچھا ہم دکھائیں گے اپنا کرتب دکھائیں گے، لیکن اب تو ہے جا تو جو چاہے کر لے، ایسا کھلا، ایسا ظالم جابر بادشاہ، اور سزا بھی ایسی ہے کہ ایک طرف ہاتھ کاٹ رہا ہے، پیر لٹکا رہا وہ بھی۔ دین کے تمام حقائق ان پر آن کے آن میں کھول دیے گئے، ان کے مقابلے میں اپنی جان کی پرواہ رہی، نہ کسی بڑی سے بڑی سزا اور تکلیف کا خوف رہا، گویا ایمان کے ساتھ ہی ان کو ولایت کا درجہ بھی مل گیا، وہ مقام حاصل ہو گیا کہ دوسروں کو عمر بھر کے بجائے سے نہیں حاصل ہوتا۔ یہ کیسا موسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے حاصل ہوا تھا، معلوم ہے نہیں، ریاضت میں حاصل مشکل ہے۔ فتبارک اللہ وحسن الخالقین، اللہ برکت والے ہیں جو سب سے بہترین پیدا کرنے والے۔ تو ابن عباس اور عبید بن عمیر نے فرمایا کہ قدرت کا تماشا دیکھو، دن کے شروع میں جادوگر ہیں اور شام کے آخر میں اولیاء اللہ بن گئے۔ دن کے شروع میں جادوگر بن کے آئے تھے، شام میں اولیاء اللہ بن گئے اور شہدا ہو گئے، شہادت کا درجہ پا لیا انہوں نے۔ تو جب انہوں نے جادو کا وہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کا فوراً ہی سجدے میں گر گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سب آخرت کی چیزیں دکھا دی ان کو، یعنی یہ کہاں دوسری تفصیل میں شاید اسی جگہ ہے۔ تو پوری چیزیں آخرت کا، عالم آخرت کیا ہے، جنت دوزخ سب دکھا دیا۔ بولے جا ہم تو اتنا بے کون بول سکتا ہوں، ان کو یقین ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد وہ وہاں چلے جا رہے ہیں، تو جو چاہتا کر لے، تو کیا کرے دنیا کی زندگی کرے، اور کیا کرے، کتنی اس کی رسوائی ہوگی فرعون کی کتنی رسوائی ہوگی، بہت کتنی بڑی حجت پر قائم ہوگی، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو ہے صحبت نبی کا اثر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور صحبت کے اثرات آج بھی وہی ہیں، شرط کہ وہ شخص بھی ویسا ہو اور ان کی صحبت میں رہنے والا بھی اس کو اثر لینے والا ہو۔ حق آنے کے بعد جو ڈاواڈول ہوگا تو گیا سمجھے، تو عجیب بات ہے، حق آتا ہے لوگوں تک، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حق آتا ہے آ کے جو درختہ سے مارا، تم دروازہ بند کر دو چلے جائے گا، بیٹھو وہاں سے، تم رہو حق سے محروم رہ جاؤ، آج حق کے لوگ سے محروم کیوں ہیں؟ دیکھو حق آ کے تمہارا کان کھٹکھٹاتا ہے، تمہارا دل کھٹکھٹاتا ہے، چھوڑ کیا لگا ہے، چلو اپنی پرانی چال چلنے لگتا ہے، کہیں کوئی کھلتا بس ہمیشہ کے لگ سے محروم ہو جاتا ہے آدمی، معلوم ہے، وہی باطل کی راہ چلتا رہتا ہے۔ تو کل کی درس کی بات تھی، اور آج جو ہے جادوگر سبزے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے ان مقامات عالیہ کا اور نعمتوں کا مشاہدہ کرا جو ان کو ملنے والے تھے۔ اس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کو بیانات کے ہوتے بولے کہ ہم تیری بات نہیں مان سکتے، خالق کائنات رب السماوات کو تجھ کو رب نہیں بنا سکتے، تو کرنے والا کیا ہے، تو اگر ہمیں سزا بھی صرف دنیا کی سزا ہو جائے گی، چند دن تک ہوگی، مرنے کے بعد تو ہم پر تیرا قبضہ ہی نہیں رہے گا، جس زندگی میں جا رہے ہیں۔ دیکھو تو آخرت یقینی آدمی کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے اور صحیح راستے پر جو چلنے کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ جتنا کمزور آخرت کا عقیدہ ہوگا اتنا ہی دین میں کمزور ہوگا آدمی، جتنا کمزور آخرت کا عقیدہ ہوگا اتنا آدمی کمزور ہوگا، جتنا مفضول عقیدہ ہوگا، یہ سب ملنے والا ہے، وہ کیا ڈرنا ہے، کیسے بناتا تیرا مایوس نہیں ہوتا، خوشحالی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، راحت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سب ہونے والا ہے بس۔
دنیا میں شکست ہو جاتی ہے. ارے شکست تو کیا ہے, تو عارضی شکست ہے, جو بھی ہو جائے گا, تو وہاں تو سب کچھ ملنے والا ہے. تو آخرت کا عقیدہ اتنا آدمی کو مضبوط بنانے والا ہے. میدان میں ٹھہرانے کے لیے صرف آخرت کا عقیدہ کا. ہاتھ کٹا دیا ایک طرف, پیر کٹا دیا, سوری پلٹ گیا, چلو ڈرے نہیں ہونا. اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ جو ہے جن لوگوں کو اللہ کے راہ میں قتل کیا جاتا ہے ان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے. دکھنے کی تکلیف بہت دکھتی ہے, لیکن نہیں ہے, ذرا چونٹی کاٹتے ہوتی تکلیف ہوتی ہے. جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے تھے, کیا کرتا کر لیتے, اس لیے لٹکا دے. دکھنے کو کیا تکلیف, وہ لوگوں کو دکھ رہی ہو لیکن ان کو تکلیف نہیں ہو. تو ایک صحابی کو جو کاٹا جا رہا تھا نا, دونوں بولے کہ جو ہے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس پہلو کاٹا جا رہا ہے, کیونکہ مجھے اللہ کے راہ میں کاٹا جا رہا ہے. ایک صحابی کو جو ہے وہی جو ہے وہ آگ تیل پکایا تھا, تیل پکا کے جو ہے کھولتا ہوا تیل کے اندر ایک کو ڈال دیا. وہ تو اب تمہیں ڈالتا ہوں, ہنستے لگے, ارے کیا کیا دیوانے کا. کہتے کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں ساری جانیں لگا دیتا ہوں. بولے میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے اگر میری جانیں ہوتی تو میں سب اللہ کے نام لگا دیتا ہوں. ایک ہی جان ہے, کیا کروں, سوچ رہا ہوں, اور کچھ نہیں. دیار عشق میں ہے جان کی قدر و قیمت, سر وبال دوش ہے نوید جا فضا سے. جو وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ہم کو, او تم یہاں جاؤ, یہ سر وبال ہو گیا ہمارا ہمارے کاندھوں پر, کب ہم نکال کے پھینک دینا چاہ رہے ہیں. تب آج کا درس ہے ہاں موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام بولے ان لوگوں کو, اللہ کا حکم ہے کہ مجھے تو چھوڑنے والا نہیں ہے, اسے ظلم دیتا رہے گا, تم لے جاؤ. حق و باطل کا معجزہ جادو کے فیصلہ کن مارے کے نے فرعون اور آل فرعون کی کمر توڑ دی. اب تو پورے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے. اب کیا کرنا چاہیے, یہ تو ستا رہا ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کو لے کے نکل جاؤ. تو اچھا نکلنے کا سے وہ بولے کہ ہم جو ہے باہر چلے جاتے ہیں. فرعون جو ہے ہجرت کا حکم ہم کو ہوا ہے, ہم جانا چاہتے ہیں, تو ہم جو ہے جا کے وہاں عید منانا چاہتے ہیں. تو اپنے جو ہے جو لوگ تھے اس سے زیورات وغیرہ مانگ لیے. آریتن مانگتے نہیں, وہ جاتے تھے, میں آریتن سے تو مانگ لیے. تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ چلے, تو راتوں رات چلے گھوم دیا اللہ تعالیٰ. تو راتوں رات چلے جانے کے بعد سامنے بحر کلزم تھا. تو کچھ لوگوں نے دریا نیل لکھا ہے, غلط ہے, دریا نیل تو اندر ہے, مصر کے اندر ہے, وہ دریا کلزم باہر ہے. جو راہ میں دریا ملا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے تم اپنا عصا مارو. عصا مارتے باہر راستہ بن گئے. کیسے راستے بن گئے, وہ حیران رہیں گے کہ جس طرح سے پہاڑ ٹھہرتا ویسے دو پانی ٹھہرا ادھر دونوں طرف, بیچ میں راستہ سوکھا راستہ ہے. کالطود العظیم, پانی نیچے نہیں اترا تھا, پانی کے تودے ٹھہر گئے تھے, بیچ میں راستہ ہے. 12 راستے اس طرح بنے ہوئے, سب نکل گئے. تو وہ تک صبح ہو رہی تھی, دیکھے کہاں ہے سب, ایک بھی بنی اسرائیل کے ایک خاندان نہیں, ایک آدمی نہیں بنی اسرائیل. کیا ہوا کیا ہوا, ارے سب نکل گئے, چلو پیچھا کرو. تو بنی اسرائیل جو ہے جب آئے تھے, تو بنی اسرائیل بنی یعنی اسرائیل کے معنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد, یعنی یوسف علیہ السلام, ان کے 12 بھائی تھے نا, انہوں مصر میں بسے تھے. تو جب 12 بھائی تھے, ان کی اولاد 6 لاکھ کے اوپر ہوئی, 6,70,000 کچھ. $6,70,000 کے قریب تھے. تو انہیں بھی 7 لاکھ کا لشکر لے کے پیچھے کیا. دیکھا کہ سب کیسے چلے جا رہے ہیں, ایک دم راستے بنے ہوئے جا رہے ہیں, چلو گھسو اندر, کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, فاتبہم فرعون ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ. فغشیہم من الیم ما غشیہم, پھر سمندر نے جو ڈھک لڑا تمام لشکر ڈوب گیا. کیسے اللہ قدرت, ابھی تو راستہ بنا دیا تھا, ابھی جو ہے اللہ کا حکم ہو گیا, سب پانی مل گیا. تمام رشید صاحب دریا راستوں کے اندر سما چکے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے دریا بیچ سمندر میں آ گئے تینوں, ادھر بھی جانے نہیں ادھر بھی جانے نہیں. پورا لشکر اور فرعون بیچ میں آ گئے,
تو ان کو حکم دیا کہ جو اللہ نے حکم دیا فغشیہم من الیم ما غشیہم، ان کو ڈھانپ لیا جو کچھ ڈھانپ لیا تھا۔ اب بنی اسرائیل جو ہے کنارے جا کے لگے، سب سامنے ڈوب رہے ہیں، سب دیکھ لیا، فرعون ڈوبا کہ نہیں، سب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا، جاؤ دیکھو مرا کہ نہیں، مر گیا تھا وہ، مردہ لاش کو نکال پھینک دیا۔ اب جو بولتے رہتے ہیں وہاں ہے اس کی لاش ہے، لاش ہے، تو شاید ہم یقین سنیں گے بہرحال لاش اس کی ہوگی، اللہ نے اس کی لاش کو جو ہے عبرت کے لیے نمونہ بنا کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے اے بنی اسرائیل نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو ہے اپنی قوم کو لے کر آؤ، ہم تم کو جو ہے احکام دیں گے، تورات۔ تو طور پہاڑ پر کے دانی جانب جو موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے ہم اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ ان کی لن من حتی اللہ جہرت، اللہ کو ہم کھلا دیکھ رہے نہیں مانتے، نہیں بھی دیکھ نہیں ہوتا، ایک بجلی ہو گئی سب کے سب مر گئے، بس پریشان ہو گئے، اللہ کیا کروں میں، بنی اسرائیل کو میں جا کے مار دیا بولیں گے مجھے، پھر اللہ نے سب کو جگا دیا۔ تو اس کے بعد یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوا، من بوندی کی طرح میٹھی چیز، دنیا کی طرح میٹھی میٹھی چیز تھی، بوندی کی طرح، وہ آ کے پڑتا تھا، تو لیکن جمع کر کے مت رکھو، تم آج کھاؤ پھر فریش آئے گا، پرندے آ کے بیٹھیں گے، پرندوں کو بٹیر کی طرح پرندے آ کے بیٹھیں گے، سلوا کاٹو اور اس کو بھون کر کھا لو، تل کر کھا لو، ایسا جو ہے دونوں بھی مل رہا ہے، ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین۔ ان کو جو ہے کچھ پرواہ نہیں تھی، نہیں ہم سامنا بس ہو گیا، ہم بھاجی ترکاری چاہیے، وہ چاہیے، اور کچھ جاؤ تم جاؤ جنگل اس میں جاؤ، گاؤں میں جاؤ، سب ملنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کیا، ایسی قدرت اللہ کے نشانے دیکھ رہے تھے انہوں، جس کے کپڑے ہیں وہ میلے نہیں ہو رہے ہیں، 6 لاکھ کے اوپر لوگ ہیں، ایک 100 آدمی آپ کے گھر میں بیٹھے، 10 آدمی آئے کتنا پرابلم ہوتا ہے، ریفیوجیز آ کے 1 لاکھ ہو گئے، کتنا پرابلم ہوتا ہے۔ تو 6 لاکھ سے زائد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان پر ابر کا سایہ کیا ہوا ہے، وہ پانی 12 چشمے ہیں، درخت اس سے پتھر سے 12 چشمے نکل رہے ہیں، پانی کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، کپڑے میلے نہیں ہو رہے ہیں، اور جو بچہ بڑھ رہا ہے کپڑے بھی بڑھ رہے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں دیکھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کریں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاک چیزیں کھاؤ، اور تم جو ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاک میں کھاؤ، اور حد سے مت بڑھو۔ یہ قوم جو ہے ویسی جیسے آج بھی ہے ویسی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کے نبی، اسی لیے اللہ تعالیٰ برابر جو ہے ان پر نعمتیں نازل کر رہے تھے۔ اور حد سے مت بڑھو، اللہ تطغوا، زیادتی مت کرو، آگے مت بڑھو، کھاؤ اور شریعت سے آگے مت بڑھو، اللہ کی نافرمانی کو، ورنہ میرا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب کے نمونے بھی دکھائیں ان لوگوں کو، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوگا سمجھو کہ برباد ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں بہت معاف بھی کرنے والا ہوں، جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے، شرط ایمان پہلے توبہ ہے، جو شخص بھی دین میں آتا ہے اس کو توبہ کرانا ہے، اس لیے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں پہلے توبہ کرائیے، ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرو اور ایمان لاؤ اور عمل صالح کرتے رہو، اس کو اتنا کر کے چھوڑنے کا نہیں ہے، ثم اہتدی، اور قائم رہو اس کو۔ یہ دیکھو چاروں کنڈیشن کسی، سارے دین میں وہی بات تھی، سارے انبیاء کرام کا دین ایک، ہمارا دین میں وہی ہے کہ پہلے توبہ ہو، اس کے بعد ایمان ہو، اس کے بعد عمل صالح، ثم اہتدی، پھر اس راہ پر قائم رہے، اس راہ پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔